بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس ویڈیو میں ہم حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی گمراہ قوم کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ سیدنا لوط علیہ السلام ہاران کے صاحبزادے اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور ان کی تربیت سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام کے زیر سایہ ہوئی۔ سیدنا لوط علیہ السلام صدوم اور عمورہ کی بستیوں میں رہتے تھے جو کہ آج کل اسرائیل کے زیر قبضہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں کی اقوام کی خاطر آپ کو رسول اور پیغمبر بنا کر بھیجا۔ یہ اقوام بے حیائی، چوری اور ڈاکہ زنی میں مصروف اور مشغول تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان اقوام کو اس فعل بد سے روکنے کی خاطر سیدنا لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تاکہ لوگوں کو اس فعل کے انجام بد سے ڈرا کر ہدایت کی راہ پر چلنے کی تلقین کرے۔ سیدنا لوط علیہ السلام نے بحیثیت ایک پرعزم پیغمبر ہونے کے ناطے ان کو اس گندے فعل سے روکنے کی بے حد کوشش کی، مگر وہ باز نہ آئے اور الٹا وہ سیدنا لوط علیہ السلام پر اس فعل کو روکنے کی وجہ سے دھمکیاں دینے لگے کہ اگر تو اتنا ہی پارسا ہے تو اس بستی سے نکل جا۔ سیدنا لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تم پر عذاب الہی نہ آ جائے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم اس برے فعل سے باز آؤ اور اللہ کے فرما بردار بندے بن جاؤ تاکہ تمہاری دنیا اور آخرت سنور جائے۔ یقین کرو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو تمہاری ہدایت کی خاطر رسول اور پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، میں تمہیں بھلائی کے لیے کہتا ہوں۔ قوم لوط اس حد تک نڈر ہو گئی تھی کہ لڑکوں سے مجالس میں بھی بدفعلی کا ارتکاب کرنے لگی اور اس حیا سوز حرکت پر نادم ہونے کی بجائے فخر محسوس کرنے لگی اور علل اعلان اس فعل بد کو فخریہ انداز میں پیش کیا جانے لگا۔ یہ بدبخت سیدنا لوط علیہ السلام جیسے پاک باز معصوم انسان اور پیغمبر کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے اور بار بار عذاب لانے کا مطالبہ کرنے لگے۔ تو سیدنا لوط علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دستے دعا پھیلا دیے تو رب العالمین نے بھی قبولیت سے نوازتے ہوئے اس ناعاقبت اندیش قوم کی ہلاکت کی غرض سے انسانی شکل میں 2 فرشتے بھیج دیے، اور یہی وہ فرشتے ہیں جنہوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری سنائی۔ جب یہ دونوں فرشتے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے گھر بحیثیت مہمان حاضر ہوئے تو انہوں نے فوراً بچڑا ذبح کر کے مہمانوں کے کھانے کا بندوبست کیا۔ کھانا جس وقت دسترخوان پر لایا گیا تو انہوں نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس وقت کے دستور کے موافق پریشان ہو گئے کہ کہیں یہ دونوں میرے دشمن نہ ہوں، کیونکہ اس زمانے میں دشمن کے گھر کا نمک نہ کھایا جاتا تھا۔ جب فرشتوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پریشانی دیکھی تو فوراً سمجھ گئے اور عرض کیا کہ آپ کچھ خوف زدہ نہ ہوں، ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ پھر انہوں نے آپ کو بیٹے کی ولادت کی خبر دی تو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے حیرت زدہ ہو کر کہا، کیا میں بچہ پیدا کروں گی؟ میں تو بانجھ ہوں اور یہ بوڑھا انسان ہے۔ کیوں اس وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 100 سال کے قریب ہو چکی تھی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قلب و اطہر میں خیال آیا کہ یہ فرشتے قوم لوط پر عذاب کی خاطر جا رہے ہیں تو لوط بھی تو ان میں موجود ہیں، مگر فرشتوں نے تسلی دی کہ ہم لوط اور اس کے اہل خانہ کو نجات دیں گے۔ یہ فرشتے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے رخصت ہو کر سیدھا لوط علیہ السلام کے مکان پر خوبصورت نوجوان لڑکوں کے روپ میں داخل ہوئے۔ سیدنا لوط علیہ السلام مہمان دیکھ کر خوش نہ ہوئے، کیونکہ ان کو اپنی قوم سے ڈر تھا کہ مہمانوں کے ساتھ زیادتی کریں گے۔ چنانچہ قوم لوط کے افراد فوراً سیدنا لوط علیہ السلام کے مکان کی طرف دوڑے آئے اور خوبصورت جوان لڑکوں کو دیکھ کر سپردگی کا مطالبہ کرنے لگے تاکہ وہ ان سے اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کریں، مگر سیدنا لوط علیہ السلام نے 1000 جتن کیے کہ یہ معاملہ ٹل جائے تاکہ یہ روح سیاہی نہ ہو
مگر قوم کے بد کرداروں نے ایک نہ سنی، حتیٰ کہ سیدنا لوط علیہ السلام نے اپنی لڑکیاں نکاح کے لیے قوم کو پیش کر دیں کہ ان سے نکاح کر لو اور مہمانوں کا خیال دل سے نکال دو تاکہ میری عزت خراب نہ ہو۔ مگر ازلی بدبختوں نے کہا، اے لوط، تجھ کو معلوم ہے کہ عورتوں سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے، بہتری اسی میں ہے کہ یہ خوبصورت مہمان ہمارے حوالے کر دو۔ سیدنا لوط علیہ السلام کی اس حالت اور بد کرداری سے سخت پریشان ہو گئے اور فرمایا کہ کاش مجھ میں تم سے مقابلے کی طاقت ہوتی یا پناہ ملتی کسی زبردست قوت پناہ کے ساتھ۔ فرشتوں نے جس وقت حضرت لوط علیہ السلام کی پریشانی دیکھی تو بتایا کہ یہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ہم اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں اور اس قوم کی ہلاکت پر مامور ہیں، تو اور تیرا خاندان بما اہل و عیال رات کے آخری حصے میں یہاں سے رخصت ہو جاؤ، جو پیچھے مڑ کر دیکھے گا وہ بھی ہلاک ہو جائے گا۔ چنانچہ سیدنا لوط علیہ السلام نے بما اہل و عیال اہل بیت تیاری شروع کر دی اور آخری حصہ رات میں شہر سے نکل گئے، اور فرشتوں نے وہ حصہ زمین اٹھایا اور اوپر لے گئے، اس قدر بلند کیا کہ اہل تاریخ کا قول ہے کہ اس بستی والوں کے کتوں کی آوازیں آسمان والوں نے سنی۔ اس بستی کو اوپر سے جا کر الٹ دیا گیا اور اوپر سے ذات واحد نے پتھروں کی بارش برسائی، جس سے وہ لوگ بھی ہلاک ہوئے جو بستی سے باہر کسی کام کی غرض سے گئے ہوئے تھے۔ لوط اسلام کی بیوی بھی بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتی تھی، اسے بھی پتھر لگا اور وہ وہیں ہلاک ہو گئی۔ اس قوم پر 3 قسم کے عذاب آئے۔ پہلا عذاب یہ آیا کہ ایک زوردار چنگھاڑ پیدا ہوئی۔ دوسرا عذاب یہ آیا کہ ان کی بستیوں کو الٹ دیا گیا، یعنی ان کی بستیوں کو زمین سے اٹھا کر اوپر آسمان پر لے جایا گیا اور وہاں سے ان کو الٹا کر زمین پر پھینک دیا گیا۔ تیسرا عذاب یہ آیا کہ ان پر نوکدار پتھر برسائے گئے۔ میرے محترم عزیزوں، میں امید کرتی ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ میری ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ سب دیکھ سکیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔